مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ، ارسلہ بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم قبوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، یہ مجلس عزائے سید الشہداء ایک ایسی عاشقہ اہل بیت کے لیے منعقد ہوئی ہے جس کی پوری زندگی مذہب، تہذیب اور آزاداری کے مثلث کے درمیان رہی۔ ایسی عاشقہ اہل بیت جس کی آغوش میں اطاعت گزار اور عزادار بچے پروان چاہے۔ میرے پاس ورثہ کے لیے، لواحقین کے لیے، مرحومہ کے پسماندگان کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں ہے سوائے اس ایک جملے کے کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا، جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن جانے والا اپنے پیچھے ایک ایسا اچھا کردار چھوڑ کے جاتا ہے کہ ایک نگاہ ہمیں پہچان لیا کہ یہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی کنیز ہے۔ ایسا کردار، ایسی گفتار، ایسی رفتار کہ ایک نگاہ میں آپ نے پہچان لیا کہ یہ فاطمہ زہرا کے دروازے کی کنیز ہے۔ یہ دروازہ وہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس در پہ آ کے روکیں اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، اور خود محمد مصطفیٰ جس در پہ جا کے سلام کریں اسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اور جتنا اس دنیا میں آنا فطری ہے اتنا ہی دنیا سے چلا جانا بھی فطری ہے۔ تو دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایک نسل آتی ہے، پھر ایک نسل جوان ہوتی ہے، پھر ایک نسل چلی جاتی ہے، تو یہ آنا جانا، یہ رفت و آمد دنیا میں ایک فطری امر ہے۔
دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے. جو پیدا ہوا ہے وہ اب مر کے رہے گا. جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو نہ موت ہے نہ فنا ہے، لیکن جب پیدا ہو گیا تو اب موت آئے گی. دنیا میں ہر انسان پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، اور آل محمد کا چاہنے والا مرتا ہے جینے کے لیے. یہ دنیا نہ امکان بقا رکھتی ہے اور نہ ہی شائستہ بقا ہے. نہ امکان بقا رکھتی ہے اور نہ ہی شائستہ بقا ہے. نہ اس میں رہنا ممکن ہے اور نہ یہ رہنے کے لائق ہے. اگر یہ دنیا امکان بقا رکھتی، امکان بقا یعنی ممکن ہوتا اس دنیا میں رہنا، اگر یہ دنیا امکان بقا رکھتی تو فرعون و نمرود و شداد جیسے لوگ اسے چھوڑ کے نہ جاتے. اور اگر یہ دنیا شائستہ بقا ہوتی تو علی اسے ٹھوکر نہ مارتے. آگے تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں. صلی علی محمد و آل محمد. یہ دنیا ایک دیوانے کا خواب ہے. خواب ہے، سراب ہے. کون خواب نہیں دیکھتا؟ میں بھی خواب دیکھتا ہوں، آپ بھی خواب دیکھتے ہیں. اور خواب میں مختلف جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اچانک بستر پر آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب ٹوٹ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو دنیا کا خواب نہیں، رات کا خواب ٹوٹتا ہے آنکھ کھلنے پر، اور ذات کا خواب ٹوٹتا ہے آنکھ بند ہونے پر. تو یہ دنیا ایک خواب ہے، اور یہ قافلوں کا اسٹیشن ہے. لوگ آتے ہیں، کچھ دیر قیام کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی بات کو سورہ دہر میں ارشاد فرمایا. سورہ انسان بھی کہتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا، ایک ایسا ٹائم گزرا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ ذکر کے قابل نہیں تھا. انسان تھا مگر ذکر کے قابل نہیں تھا. انسان تھا، لم یکن شیئا مذکورا. مذکورا کی قید بتا رہی ہے کہ شے تو تھا مگر ذکر کے قابل نہیں تھا. انسان تھا مگر ذکر کے قابل نہیں تھا. تو انسان تھا بھی اور ذکر کے قابل نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ میں آپ میں سے کسی کے گھر مہمان گیا اور آپ نے چاہا کہ چائے سے میری تواضع کرے. آپ گئے، آپ نے پانی گرم کیا برتن میں. جب وہ پانی گرم ہو گیا تو اس میں پتی ڈالی، پھر اس عرق کو پیالی میں اڈیلا، اس میں دودھ ملایا، اس میں شکر ملائی، چائے بنا کے مجھے دے دی. تو کیا آپ کہیں گے کہ چائے نہیں تھی؟ اہل علم تشریف فرما ہے مجلس ایصال ثواب کی ہے. چائے بنائی آپ نے، پتی الگ موجود تھی، پانی الگ موجود تھا، دودھ الگ موجود تھا، شکر الگ موجود تھی. تو کیا آپ کہیں گے کہ چائے نہیں تھی؟ چائے اجزاء میں تھی، لیکن بھئی کمال ہو گیا، پتی الگ تھی، پانی الگ تھا، دودھ الگ تھا اور شکر الگ تھی. جب ان کو ملایا تو چائے قابل ذکر بن گئی. اسی طریقے سے انسان ہوا میں تھا، انسان آگ میں تھا، انسان پانی میں تھا، انسان مٹی میں تھا. جب ان کو ملایا تو قابل ذکر بن گیا. یہ ہے انسان. جب ان کو ملایا تو قابل ذکر بن گیا. اور جب قابل ذکر بنا تو اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویر بناتا ہے. تمہارا اللہ ہے. اللہ تمہارا اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویریں بناتا. کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، جیسی چاہتا ہے ویسی بناتا ہے. اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، تمہاری ماں کے شکم میں بناتا ہے.
कैफा यशा, जैसी चाहता है बनाता है। और सूरह हशर के आखिरी पैराग्राफ में कहता है हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो बारी है, आदम के सन्नाटे से बाजार वजूद में लाने वाला है, वो मुसव्विर है, तुम्हारी तस्वीरें बनाने वाला है। और फिर सूरह इंफितार में कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब से भटका दिया? तेरा रब तो बड़ा करीम है, जिसने तुझे बनाया, नोक पलक से ठीक ठीक बनाया, तेरे अंदर अदल कायम किया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तेरे अज्जा की तरकीब कर दी। तो अल्लाह तस्वीरें बनाने वाला है, माँ के पेट में तस्वीरें बनाता है, हर एक की तस्वीर बनाता है, माँ के शक्ल में बनाता है। तस्वीरें कौन नहीं बनाता? ये दुनिया खुद एक तस्वीर है। और हमारे मुआशरे में आर्टिस्ट हैं और पेंटर हैं, तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर बनाते हैं जगह में बैठ के बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं रोशनी में बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं कैनवस पर बनाते हैं। और वो तस्वीर जब बन जाती है तब ना बोल सकती है ना सुन सकती है। और अल्लाह जब तस्वीर बनाता है तो जगह में बैठ के नहीं बनाता, शिकम की तारीकियों में बनाता है। और कैनवस पे नहीं बनाता, खतरायात पे बनाता है, रोशनी में नहीं बनाता, अंधेरे में बनाता है। हमारी तस्वीर ना बोल सकती है ना सुन सकती है, और उसकी बनाई हुई तस्वीरें बोल भी रही है, सुन भी रही है। तस्वीरें बनाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके नामों में एक नाम है बदी', बदीउस समावात वल अर्ज़। अल्लाह के नामों में एक नाम है बदी', बे दाल ये ऐन। बदी कहते हैं बेमिसल बनाने वाले को, बेनज़ीर बनाने वाले को। वो बेमिसल बनाने वाला है, उसके काम में डुप्लीकेशन नहीं होती। बदीउस, सूरह आराफ में कहता बदीउस समावात वल अर्ज़। आप अहले इल्म हैं, बदी के मानी क्या है? बेमिसल बनाने वाला, बेनज़ीर बनाने वाला, जिसके काम में डुप्लीकेशन ना हो, जहाँ रिपीटेशन ना हो। बदी बेमिसल बनाता है। उसने इंसानों को बेमिसल बनाया, हर एक के अंगूठे का निशान अलग है, हर एक के आँखों के नुकूश अलग हैं, आँखें अलग बनाई, अंगूठे के निशान अलग बनाए। सिग्नेचर की नकल हो सकती है, अंगूठे की नकल नहीं हो सकती। यानी जो बंदा बनाता है उसकी नकल हो सकती है, जो अल्लाह बनाता है उसकी नकल नहीं होती। बहुत रही है बात। अहले इल्म अहले नज़र का मजमा है। बदी के मानी बेमिसल बनाने वाला, जिसके काम में डुप्लीकेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो, बेमिसल बनाता है। एक बालिश के चेहरे में उसने करोड़ों बना दिए, खरबों बना दिए, अरबों मौजूद हैं, अरबों खरबों गुजरेंगे, लेकिन ना नज़र से नज़र मिलती है, ना लहजे से लहजा मिलता है, ना तबस्सुम से तबस्सुम मिलता है, ना अंदाज से अंदाज मिलता है, ना खुशबू से खुशबू मिलती है, ना रफ्तार से रफ्तार मिलती है, ना किरदार से किरदार मिलता है। तो कह दो कि इतना अनाड़ी बनाने वाला है कि जब बनाता है एक नई तस्वीर बन जाती है, एक जैसी तो बना नहीं सकता। उधर से आवाज आई गुस्ताख न बनो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं कादिर मुतलक हूँ। जब ऐसी तस्वीरें बनाऊंगा तो ना किरदार से किरदार मिलेगा, ना गुफ्तार से गुफ्तार मिलेगी, ना रफ्तार से रफ्तार मिलेगी, ना खुशबू से खुशबू मिलेगी। और जब पलट जाऊंगा तो 14 ऐसे बनाऊंगा कि एक किरदार होगा। एक बेमिसल बनाने वाला है, बेमिसल बनाने वाला है। ऐसे बनाऊंगा तो ना लहजे से लहजा मिलेगा, ना किरदार से किरदार मिलेगा, ना रफ्तार से रफ्तार मिलेगी, ना गुफ्तार से गुफ्तार मिलेगी। और जब हम पलट जाएंगे तो 14 ऐसे बनाएंगे कि एक किरदार होगा, एक रफ्तार होगी, एक गुफ्तार होगी, एक आगाज होगा, एक अंजाम होगा, एक चाल होगी, एक ढाल होगी। यानी कमाल हो गया। ये दावा नहीं है, इसकी दलील सामने है कि अगर मेरा मोहम्मद बाक़िर, मेरा 5वां
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بے مثل بنانے والا ہے، بے مثل بنانے والا ہے، اور اس نے انسانوں کو اس دنیا میں اتارا ہے کھانے اور کمانے کے لیے نہیں، کہ کھاؤ کمانے کے لیے اور کماؤ کھانے کے لیے نہیں. وہ کہتا ہے لعلکم تشکرون، یہ جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ اس لیے دی ہیں لعلکم تشکرون. اگر شریف النسب ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا. اگر شریف النسب ہو لعلکم تشکرون، ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا. تو اللہ کی ڈیمانڈ بینک بیلنس نہیں ہے، آپ سے کوٹھیاں نہیں مانگی، آپ سے گاڑیاں نہیں مانگی، آپ سے مربع زمین بھی نہیں مانگی. وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے لعلکم تشکرون. اگر آدمی کے بچے ہو تو ہمارا شکریہ ادا کرتے رہنا. اور اب شکریہ کے لیے کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں، ڈبل کر کے دیں گے. اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، اللہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت کو روکیں گے نہیں، اس کو بڑھا کے دیں گے. لازیدنکم، اس کو ڈبل کر دیں گے، بڑھا دیں گے. شکریہ تمہارا ہوگا، نعمت ڈبل ہم کر کے دیں گے. اور پھر سورہ زاریات میں کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق زمین میں ہے؟ نہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تاکہ تمہارا رزق آسمان سے زمین کی طرف چلے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رزق ہے آسمانوں میں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تاکہ تمہارا رزق آسمان سے زمین کی طرف چلے. بھائی کمال ہو گیا، رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف. تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رزق زمین سے ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ دعا نہ مانگنا کہ مالک مجھے رزق دے دے، دعا یہ مانگنا کہ مالک جس زمین پہ میرا رزق اتارا ہوا ہے وہاں تک مجھے پہنچا دے. بھائی پہنچ رہی ہے بات. بڑے پڑھے لکھے اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے، اور میں پڑھی لکھی بات پڑھے لکھوں سے نہ کروں تو کس سے جا کے کروں؟ کمال ہو گیا. تو رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے رزق؟ آسمان سے. میں نے سورہ زاریات کی آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق ہے آسمانوں میں. رزق چلے گا آسمان سے زمین کی طرف، اور شکریہ جائے گا زمین سے آسمان کی طرف. تو ہر ایک کے لیے اللہ نے قانون بنایا، ہر ایک کے لیے قانون بنایا کہ سب کا رزق آئے گا آسمان سے زمین کی طرف، اور سب کا شکریہ جائے گا زمین سے آسمان کی طرف. یعنی آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین کی طرف، آدم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان کی طرف. نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین کی طرف، نوح کا شکریہ گیا زمین سے آسمان کی طرف. ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین کی طرف، ابراہیم کا تھینکس گیا زمین سے آسمان کی طرف. موسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین کی طرف، موسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان کی طرف. اب ایک دن راستہ بدل گیا، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں گئی آسمان کی طرف، اللہ کا شکریہ آیا زمین کی طرف. سوال ہو گیا. بس پہنچ رہی ہے بات. کمال ہے یا علی. سب کا رزق قرآن ہے، قرآن ہے قرآن. بھائی کمال ہو گیا. سب کا، سارے نبیوں کا رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور سب کا شکریہ جا رہا ہے زمین سے آسمان کی طرف. تو یہ سارے نبی وہ ہیں جو شکریہ ادا کرنے والے ہیں. ان کا رزق آ رہا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور ان کا شکریہ جا رہا ہے، موڈ خراب ہے، زمین سے آسمان کی طرف.
کوئی اگر آدم کو نہ مانے تو پکا کافر ہے، کوئی نوح کو نہ مانے پکا کافر، کوئی ابراہیم کو نہ مانے پکا کافر، کوئی موسیٰ عیسیٰ کو نہ مانے وہ پکا کافر، جو شکریہ ادا کرنے والے نبیوں کو نہ مانے وہ تو پکا کافر ہے، اور جس کا اللہ شکریہ ادا کرے بات تو بھائی جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی 3 روٹیاں عرش سے سورہ کھینچ لائیں نہ، کائنات کی ملکہ ہے، نور کی شہزادی ہے، اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں نہیں ہیں، کائنات کا رزق بند ہے، اس بی بی کے ہاتھ میں کائنات کا رزق بند ہے، جس کی مٹھی میں کائنات کا رزق ہو وہ فقیروں کی اولاد سے کچھ مانگنے نہیں جائے گی۔ میں نے کچھ کہہ دیا، میں نے کچھ کہہ دیا بھائی، کمال ہو گیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورہ حلقہ، جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی، جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی۔ جزا ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کا صیغہ، بیتا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ ٹینس ہے، گزرے ہوا زمانے کی بات کر رہا اللہ۔ جاؤ سیدہ ہم نے تمہیں جنت جزا میں دے دی۔ اب میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں سورہ صافات سے، اللہ کہتا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہمارا نوح پر، ہم نوح کو قیامت میں جنت دیں گے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو موسیٰ پر، ہارون پر، ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے۔ تو نبیوں کو جنت ملے قیامت کے دن، اور میری شہزادی جاؤ سیدہ ہم نے دنیا ہی میں جنت دے دی۔ دیں گے نہیں، دیں گے نہیں، ہم نے تمہیں دنیا ہی میں جنت دے دی۔ تو میری شہزادی وہ ہے جسے دنیا میں جنت ملی، شہزادی وہ ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، نجزی فیوچر ٹینس، دیں گے۔ تو نبیوں کو جنت ملے قیامت میں، اور شہزادی وہ ہے جسے جنت دیں گے نہیں، دیں گے نہیں، دے دی۔ تو بی بی ہے جنت کی مالکہ، بی بی ہے جنت کی مالکہ۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ کراچی میں۔ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ 2 طریقے ہیں معلوم کرنے کے، یا کراچی میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھ لیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اہل نظر کا مجمع ہے، اہل سخن کا مجمع ہے۔ بھائی میں رہتا ہوں کراچی میں، میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ 2 طریقے ہیں، یا کراچی میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھیں، یا کراچی سے منگوا کے دیکھ لیں۔ بھائی کمال ہو گیا، میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ یا میرے گھر کچھ بھیج کے دیکھو، یا میرے گھر سے کچھ منگوا کے دیکھو۔ بی بی ہے جنت کی مالکہ، روٹیاں بھیج کے بتایا، کپڑے منگوا کے بتایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس صلی اللہ علیہ ایتہ الصدیقہ الشہیدہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ 2 رکعت تھی۔ نمازیں کیا ہیں؟ 2 رکعت تھی۔ وَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فِي الْعَصْرِ بِوِلَادَتِ حسن ابن علی۔ عصر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا حسن کی ولادت کی خوشی میں۔
نمازیں کیا تھیں؟ دو دو رکعت. رسول فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں اضافہ ہوا 2 رکعت کا. 2 رکعت پہلے سے تھی, 2 رکعت کا اضافہ ہوا بے ولادت حسن ابن علی, میرے بیٹے حسن کی ولادت کی خوشی میں. پھر فرماتے وَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْعِشَاءِ, عشاء کی نماز بھی 2 رکعت تھی, اس میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا بے ولادت حسن ابن علی, میرے بیٹے حسین کی ولادت کی خوشی میں. اور اب ایک مرتبہ نبی جھوم کے فرماتے ہیں وَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَةً فِي الْمَغْرِبِ بِوِلَادَةِ الزَّهْرَا, مغرب کی نماز 2 رکعت تھی, اس میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا میری بیٹی فاطمہ کی ولادت کے سبب. تو عصر کی نماز حسن کی وجہ سے 2 رکعت بڑھی, عشاء کی نماز حسین کی وجہ سے 2 رکعت بڑھی, اور مغرب کی نماز سیدہ کی وجہ سے 1 رکعت بڑھی. یا رسول اللہ, حسن آئے آپ کھڑے نہیں ہوئے, حسین آئے آپ کھڑے نہیں ہوئے, لیکن جب سیدہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے, تو جن کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کو 2 رکعت مل جائے. پہنچ رہی ہے بات؟ جن کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ان کے سبب سے 2 رکعت کا اضافہ ہو جائے, اور جس بی بی کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں استقبال میں اس کو 1 رکعت ملے. تو میرے نبی یہی فرمائیں گے کہ ذرا 44 کلومیٹر کا سفر تو کرو, جتنی 4 رکعت کی نمازیں ہیں اللہ ساری آدھی کر دے گا, سوائے مغرب کی نماز کے وہ 3 رکعت باقی رہے گی. یعنی فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ فاطمہ کو دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا, تو جب اللہ فاطمہ کو دے کر واپس نہیں لیتا تو جو محمد فاطمہ کو دے تم کون ہوتے ہو واپس لینے والے؟ یہ ہے بس. بس ختم ہو گئی بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنت والوں کی ہے, جنتی ہے نہیں, یہ نہیں کہا, سردار ہے. سیدۃ اہل الجنہ, فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی ہے, جنت والوں کی سردار ہے. سردار کہہ کے بتا دیا کہ فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار. اب کوئی بھی عورت کتنی ہی وی آئی پی کیوں نہ ہو, فاطمہ کی غلامی کر کے تو جنت میں جائے گی, جھگڑا کر کے نہیں جائے گی. فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت والوں کے سردار ہیں. فاطمہ جنت والوں کی سردار, حسن اور حسین جنت والوں کے سردار. اور علی نہیں, علی کو جنت چاہیے ہی نہیں, علی کو جنت. بزرگ تشریف فرما ہے, فاطمہ ہے جنت والوں کی سردار, حسنین ہے جنت والوں کے سردار, جوانوں کے سردار, اور علی جنت کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. مالک تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کرتا. مالک الہی ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک, مالک تیری جنت کے لالچ میں تجھے سجدے نہیں کرتا اور تیرے جہنم کے ڈر سے بھی تجھے سجدے نہیں کرتا, تو پھر سجدے کیوں کرتا ہوں؟ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا. یہ جملہ آسان نہیں ہے, میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا تو تیرے آگے سر جھکایا. علی کے علاوہ
میرے مولا کے علاوہ جو یہ جملہ کہے وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی یہ جملہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا عابد کیوں نہ ہو, اگر یہ جملہ کہے کہ میں جنت کے لالچ میں سجدہ نہیں کرتا اور میں جہنم کے ڈر سے سجدہ نہیں کرتا, تو وہ جھوٹا ہے. علی کے علاوہ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہوتی ہے شوق پر یا خوف پر. شوق کی جگہ ہے جنت, خوف کی جگہ ہے جہنم. اور میرا علی اس وقت سجدے کر رہا تھا جب نہ جنت تھی نہ جہنم تھا. جھوٹا ہے, نہیں کرتا. نہ شوق ہے نہ خوف ہے. شوق کی جگہ ہے جنت, خوف کی جگہ ہے جہنم. اور علی اس وقت اللہ کو سجدے کر رہے تھے جب نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. مالک میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا, کس میں دم ہے, کس میں دم ہے یہ جملہ کہنے. مالک بل وجدتک اہلا للعبادہ, خدا کی اہلیت پہ بات کر رہے ہیں علی, خدا کی اہلیت پہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے سجدوں کا اہل پایا تب تیرے آگے سر جھکایا. علی نے اپنا کیریکٹر بتا دیا اس جملے میں, اپنا پورا کردار بتا دیا اس جملے میں کہ یاد رکھنا کہ جو علی نااہل کو خدا نہ مانے وہ نااہل کو خلیفہ کیسے مان لے گا. یہ ہے اچھی بات. نااہل کو خدا نہیں مانتا, نااہل کو خدا نہیں مانتا تو نااہل کی بیعت کیسے کر لے گا. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا, ختم ہو گئی میری بات. سیدہ جنت والوں کی سردار ہے. علی کو بلایا اور بلانے کے بعد بی بی نے جو شوہر سے وصیت کی ہے روتی جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہے علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں تمہارے حق خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہی معاف کرنا. علی کانپنے لگے, کہا بی بی تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا, تم صاحب آئے تطہیر ہو. کہا علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچے میرے مرنے کے بعد بن ماں کے ہوں گے, یتیم ہوں گے, تو اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے, کوئی تقصیر ہو جائے تو ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا. کہا بی بی جیسے تم صاحب آئے تطہیر ہو تو ہمارے بچے بھی صاحبان آئے تطہیر ہیں, کہ ان سے کسی غلطی کسی تقصیر کا امکان نہیں. کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. جملہ سن لو, غسلنی وکفنی ودفنی, مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, مجھے اپنے ہاتھوں سے میرا جنازہ تیار کرنا, اور دیکھو میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ شرکت کی اجازت نہ دینا. اس کے بعد ایک جملہ کہا علی آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دفنانا, اور دفنانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا, کبھی کبھی میری قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا. علی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. اور معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر کے نام. علی رونے لگے, کہا بی بی تم نے تو اپنی وصیتیں سنا دی, اب ذرا میری بھی تو وصیتیں سن لو. اپنے بابا کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتلانا ان کی امت نے ان کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا. اور بی بی میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو مفلس تھا, تمہارے حق کو ادا نہ کر سکا, اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. اور سنو بی بی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دفنانے کے بعد تمہاری قبر پہ سلام کے لیے آتا رہوں گا, مگر میری شرط ہے کہ جب میں تمہیں سلام کروں تو جواب سلام اپنے کانوں سے سنوں. ابھی دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, اتنے میں دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. اب جو علی نے دروازہ کھولا تو دیکھا دونوں بچے دروازے پہ کھڑے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور پکار کے کہتے جاتے بابا کیا ہماری اماں اس دنیا میں نہیں رہی. آخری جملہ
آخری جملہ، شہزادی علی کی بڑی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جملہ مبالغہ نہیں ہے، مسلمانوں نے ماں کو دربار میں رلایا اور بیٹی کو بازار میں رلایا. ماں دربار سے روتی ہوئی گئی، بیٹی بازار سے روتی ہوئی گئی. شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ میری ماں 3.5 گھنٹے اس ظالم کے دربار میں کھڑی رہی. وہ بیٹھا رہا اور میری ماں کھڑی رہی. اور جب ہم پلٹ کے گھر آئے تو میں نے دیکھا، بی بی کہتی میں نے دیکھا کہ میری ماں کے مصلے پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. شہزادی زینب قریب آئی اور کہا، جملہ سننا، ایتھا الضعیفۃ الباکیہ قومی عن مسند امی، اے رونے والی بوڑھی عورت میری ماں کے مصلے سے اٹھ اور اپنے گھر میں جا کے رو. سیدہ نے سر اٹھایا، کہا بیٹی اپنی ماں کو نہیں پہچانا؟ کہا اماں 3.5 گھنٹے میں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. کہا بیٹی اس کا پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تو شام کے دربار جائے گی کہ نبی زادیاں جب دربار جاتی ہے تو مر جاتی ہے. آخری جملہ پرسہ دے رہے ہیں آپ، جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں. میں ایک جملہ پڑھوں گا، ایک جملہ، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے. نجف اشرف میں ایک بہت بڑے عالم تھے، سید محسن حکیم طباطبائی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی بی بی کی شہادت کی. 20 سے زیادہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے. ذاکر ممبر سے بی بی کی شہادت پڑھ رہا تھا. ذاکر کا نام ہے شیخ صالح. اس نے پڑھتے پڑھتے کہا، سید زادو تمہیں پتا ہے تمہاری جدہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ تم تو یہی سمجھتے ہو نا کہ تمہاری جدہ کی شہادت اس جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم یہ پورا سچ نہیں ہے، یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ جب وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا ہے تو اس میں لوہے کی ایک میخ تھی جو بی بی کے شکم میں پیوست ہوئی. بی بی زمین پہ آئی اور اکیلے نہیں آئی، ایک بچہ بھی ساتھ زمین پہ آیا. بس آخری جملہ، خدا تمہیں محفوظ رکھے. علی سے جب پوچھا گیا، علی جب غسل دینے لگے بی بی کو تو رونے لگے، چیخیں مار کے رونے لگے. تو صحابیوں نے پوچھا، مولا آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، آپ فاتح بدر ہیں، آپ صبر نہ کر سکے؟ اور رو کے کہنے لگا، میرا مولا چاہتا تو ہوں کہ صبر کر جاؤں. جملہ سنو گے علی کا، اب کی لضرب السیات علی جلدہا، میں کیسے صبر کروں، کوڑوں کے نشان مجھے چپ ہونے نہیں دیتے. اب کی لضرب السیات علی جلدہا قد اسود کالنیل. بی بی جملہ سنو، بی بی دروازے پہ گری ہے، علی کے گلے میں رسی ہے. علی کہتے ہیں آخری جملہ کہ ایک مرتبہ میں نے چیخ کی آواز سنی. اب جو میں دوڑتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا تو بی بی زمین پہ گری ہوئی تھی. ظالم نے غلاف میں بند تلوار نکال کے بی بی کے پشت پہ ماری. بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا. اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو بی بی نے اٹھایا بد دعا کے لیے. علی نے ہاتھ جوڑے، کہا بنت رسول اگر آج بد دعا کر دی تو آپ کے بابا کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. بی بی نے اسی گرتے ہوئے ہاتھ سے ایک جملہ کہا، بارے الہ ہم رہے نہ رہے ہمارے بابا کی آواز باقی رہے. مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، مرحومہ کے درجات کو عالی و متعالی فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واجعلهم نذانا واظہر کلمۃ الحق واجعل العلیا وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔